یا علی یا علی یا مولا یا مولا. اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم. بسم اللہ الوفی الولی الکریم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم و ثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مولائے متقین، کربلا کا وارث، کاظمین کا وارث، نجف کا وارث، سامرہ کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین، صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. سب سے پہلے معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد، صاحب العصر والامر زمان، ہم سب کا وارث. اس کے بعد جیسا کہ آج آپ جانتے ہیں، آج کا دن جمعرات کا دن گزر چکا ہے اور پاکستان، بھارت، ان علاقوں میں رات ہو چکی ہے. کہہ سکتے ہیں دوسرے معنوں میں کہ آج شب جمعہ ہے. اور شب جمعہ، چل میں جمعے کی فضیلت پہ آپ کی خدمت میں چند گزارشات ضرور رکھوں گا، لیکن شب جمعہ کی فضیلت بھی عرض کرتا جاؤں. یہ کوئی کم فضیلت والی رات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت والی رات ہے. ویسے بھی 28 رمضان کی رات ہے، شب جمعہ ہے، اور اس کے علاوہ جمعۃ الوداع کی رات ہے. کتنی اعلیٰ رات، کتنی متبرک رات. اور اس رات کے حوالے سے فضائل، گفتگویں، اس حوالے سے احادیث کافی زیادہ، مگر صرف اتنا سا عرض کرنا چاہوں گا. آج کی رات کے 2 کام بہت اہم ہیں. سب سے پہلا کام شب جمعہ کے حوالے سے ہے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت. یہ کیوں اہم ہے؟ اس لیے فرمایا گیا جو شخص شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، انشاءاللہ وہ دنیا سے جانے سے پہلے، فرمایا گیا، اپنے زمانے کے امام کو دیکھ کے دنیا سے جائے گا یا جائے گی. آج کی شب بہترین عمل سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت. اور دوسرا یہ شب، اس میں دنیا سے گئے ہوئے وہ ارواح جو محبت آل محمد کا دم بھرتے بھرتے دنیا سے گئے، وہ ضرور آتے ہیں. یہی شب جمعہ ہے. تو کوشش کیا کریں اس شب جمعہ ضرور ان کے حق میں پروردگار سے زمانے کے امام کا صدقہ دے کر ضرور دعا مانگا کریں کہ اس شب کا صدقہ ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، پروردگار الہ العالمین، مالک کائنات، خالق کائنات، اس کریم کے کریم چہرے کے صدقے جو اس وقت روئے زمین پر وجہ بقائے کائنات ہے، ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو، وہ قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے اٹھ کر لبیک کہنے والوں میں شامل ہو. اور ارواح آتی ہیں، کوشش کیا کریں ان کے لیے بھی جتنا ہو سکے. فاتحہ تو ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، ہر بندہ پڑھتا ہے اپنے جانے والوں کے لیے، مگر اللہم کل ولی کا الحجت ابن الحسن العسکری کی دعا والی تلاوت بھی ضرور کیا کریں. یہ بہترین عمل ہے. اور دوسرا
درود کا ہدیہ ضرور ان کو ارسال کیا کرے، بھیجا کرے، اور درود مکمل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فارجہم، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فارج آل محمد. اجل والا فارجہ، اجل فارجہ والا جملہ ضرور بولا کریں. ہماری کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو اجل فارج آل محمد کے ساتھ درود پڑھے گا یا پڑھے گی، ہم اس چیز کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ ضرور بے ضرور اپنے زمانے کے امام کی زیارت کرے گی یا کرے گا. اگر ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی وجہ سے ہم اپنے مولا کی زیارت کے قابل ہو سکتے ہیں تو ہمیں تو یہ اعمال بھرپور طریقے سے سارا انجام دینے چاہیے. تھوڑی بات شب جمعہ کی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی. اس کے علاوہ زیارت وارثہ، دعائے ندبہ، زیارت ناہیہ ماشاءاللہ لوگ پڑھتے ہیں. مگر میں پھر ایک بات جو اکثر کرتا ہوں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، کوشش کریں ان زیارات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اردو ترجمے کے ساتھ. ہر بندہ عربک نہیں جانتا، عربک گرامر بھی نہیں جانتا. جب تک بات کی حقیقت کا اندازہ نہ ہو اس وقت تک ہم حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. جیسا کہ ہم ممبر پہ ہمارا کوئی عربی پڑھنے والا آ جائے، جیسے کہ زیارات پہ جاتے ہیں، زیارات پہ اگر عربی میں مجلس پڑھو تو ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. جو فارسی میں پڑھو، جس کو فارسی نہیں آتی اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا ہے یورپ میں جو انگلینڈ سائڈ پہ جو ہیں انگلش بولنے والے، ان کو انگلش کی مجلس تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو اردو پہ جن کا عبور اور انگلش نہیں سمجھتے ان کو انگلش کی بات کی سمجھ نہیں آتی. یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک اپنی زبان میں اس ٹرانسلیشن یعنی ترجمے کے ساتھ اس دعا کو نہ پڑھا جائے، اس دعا کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہو. جیسے زیارت ناہیہ یعنی نوح ہے، نوح امام زمان علیہ السلام کا. ہم نوح پڑھتے ہیں، فلاں نوح خان نے نوح لکھا، فلاں نوح خان نے نوح لکھا، فلاں نوح خان نے نوح لکھا. یہ زیارت ناہیہ یہ امام زمان علیہ السلام کا نوح ہے، مولا کی زبان سے نکلا ہوا نوح ہے. زیارت ندبہ ان کا ترجمہ پڑھیں. زیارت آل یاسین، زیارت امام مظلوم علیہ السلام، زیارت وارثہ ترجمہ پڑھیں. ہم سلام کر کے ہم کہہ کیا رہے ہوتے ہیں، ہم مخاطب کر کے گزارش کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا عرضی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. جب ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو تھوڑی سی بات بہتر سمجھ آئے گی، اور پھر غور و فکر بھی شروع ہوگا، اور پھر عمل کرنے میں بھی لطف آئے گا. وہ کہ ترجمہ اپنی زبان میں سننا پڑھنا بہت اچھا ہوتا ہے عرفان کی منازل کو جلد از جلد طے کرنے کے لیے. اور سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایک پروگرام لے کے حاضر خدمت ہوئے، اور پروگرام بڑا انوکھا سا ہے، اور الحمدللہ آپ کے ویورشپ، آپ کا ساتھ ساتھ سفر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ماشاءاللہ نہ صرف آپ واچ کر رہے ہیں بلکہ شیئرنگ کر کے لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک انوکھا سا ٹاپک ہے، بڑی مشکل سے مطلب ہے کہ اس پہ گفتگو کی جاتی ہے کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا. اگر امپورٹنٹ سمجھا جائے تو اس پہ مسلسل گفتگو ہونی چاہیے. اور میں آپ کے سامنے آج ماشاءاللہ ہماری 7ویں نشست ہے. میرا خیال میں تو ابھی اشیر بھی متقی پہ آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکا. جس طرح متقی پہ گفتگو کی ہے عرفاء نے، علماء نے بڑے خوبصورت انداز میں، مفسرین نے، مورخین نے بڑی خوبصورت انداز میں متقین پہ گفتگو کی ہے. متقی کیا ہوتا ہے؟ تو میں بہرحال جتنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توفیق امام زمان علیہ السلام سے، اپنا کوئی کمال نہیں، اپنی کوئی بڑی بات نہیں. جو بھی عطا ہے ہو رہا ہے وہ انہی کی طرف سے عطا کنندہ ہے، ورنہ انسان ویسے ہی محتاج ہے. اور محتاج کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جناب سلیمان علیہ السلام فقیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے. کسی دن انشاءاللہ قصص الانبیاء پہ بھی گفتگو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جیسے پلان بنتا ہے. فقیروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا، تو وہاں ایک جملہ فرمایا کرتے جناب سلیمان، جنہوں نے شرق سے غرب تک حکومت کی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اے محتاجو، میں بھی تمہاری طرح محتاج ہوں. شرق سے غرب تک حکومت کرنے والا یہ بول رہا ہے کہ اے محتاجو، میں بھی تمہاری طرح محتاج ہوں. مختار نہیں، مختار وہ ہے. خیر، ایک جملہ ضمن آ کے میں نے اپنی خدمت میں پیش کیا. تو بات آگے چلاتے ہیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے، جو اہل سنت نے خوبصورت انداز میں مدح آل محمد کتاب لکھی ہے. غالباً تنویر مصطفیٰ قادری صاحب ہے، غالباً نام کتاب ہے، میری لائبریری میں موجود ہے. باتیں بڑی زبردست لکھی ہیں. انہوں نے بزبان اہل سنت امیر المومنین کی جو تعریف کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا ضمن تمہیدی گفتگو کے طور پر، پھر متقی پہ آتے ہیں. پتہ تو چلے امام المتقین کا
وہ جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کسی ایک شخصیت کے بارے میں کہ انہوں نے لکھا کہ مولا علی پیشوائی امامت ہے. پھر کہتے ہیں مولا علی ساقی کوثر ہے، اور کہتے ہیں اس پہ کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، یا علی ساقی کوثر یا علی کی اولاد ساقی کوثر ہے. پھر آگے لکھتے ہیں صرف صاحب سلونی نہیں، بڑا خوبصورت جملہ لکھا. یہ کہتے ہیں صاحب اسرار سلونی ہے، یعنی سلونی کے راز کا صاحب ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر وہ کہتے ہیں حق کا چشمہ ہے، ایسا چشمہ ہے جس کو حق کی طلب ہوگی وہ چشمے سے پانی پیے گا تو اس کو حق ملے گا. وہ کہتے ہیں اتنا خوبصورت چشمہ ہے، اس لیے الحق مان علی و علی مان حق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. بلکہ یہاں تک رسول کے وہ حدیث برادران اہل سنت نے سنتے ہیں، آپ ٹی وی پہ سوشل میڈیا پہ جہاں جہاں علی رخ کرے وہاں وہاں حق کو موڑ دے، یہ آپ سنتے ہیں سرکار کی حدیث. میں اس پہ دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتا، مگر جو انہوں نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں حق کا چشمہ ہے. اس کا مطلب چشمہ وہی ہوتا ہے. کیسے کیا کہتے ہیں جی وہ ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہے، وہ جی میٹھے پانی کا چشمہ ہے. اس کا مطلب چشمہ وہی ہوتا ہے جہاں سے سیراب ہوا جاتا ہے، جہاں سے اپنی پیاس مٹائی جاتی ہے، جہاں سے اپنی طلب مٹائی جاتی ہے. بے نہیں، اگر حق کی طلب ہے ہمیں تو پھر حق کی طلب مٹے گی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر سے یا ان کی پاک اولاد سے. یہی ہے پاک، یہی ہے چشمہ، حق کا چشمہ. مگر ہے ان کے لیے جو طالب حق ہو، جو سفر حق کر رہا ہو، سب کے لیے نہیں. آگے کہتے ہیں برکت ید بیضا ہیں، بلکہ یہ جنہوں نے لکھا ان کا نام بھی سامنے آ گیا، خواجہ فرید الدین عطار، یہ انہوں نے لکھا ہے. آگے میہر علی شاہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں علی جسم و جاں، علی جمال محمد، علی جسم و جاں و جمال محمد، علی قلب روح و کمال محمد. سبحان اللہ. آگے کہتے ہیں علی کل عقل کل، علی کل ایمان، علی اصل قرآن، علی حال محمد. کہتے ہیں ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر آپ سن لو کہ علی اسم اعظم، علی سر اقدم، علی علم و عشق و علی وصال محمد. ایک اور اہل سنت انہوں نے قلم اٹھایا، کمال کر دیا انہوں نے. میرا خیال میں ایسا جملہ لکھ گئے، میں ان کا جملہ پڑھنے سے پہلے ان کو کہتا ہوں واہ کیا بات ہے جناب آپ کی، کمال ہے. کہتے ہیں میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، میرے خیال نے یا علی، میرے خیال نے جتنے بھی لفظ سوچے ہیں، تیرے مقام تیرے مرتبے سے چھوٹے ہیں. میرے خیال میں تیری ذات کے بارے میں جتنے بھی لفظ آئے، تیرا مقام تیرا مرتبہ اس سے کہیں بلند ہے. اور آپ بہتر جانتے ہیں علی کہتے ہی اس بلندی کو ہیں کہ جو بس بلند ہی بلند ہو. کمال کر کے. اب ایک اور تاریخ دان نے، مفسر نے قلم اٹھائی، اس نے تو کمال کر دیا، اس نے ذرا جھنجھوڑا ہے. اس کا انداز یا علی سے محبت کا کچھ اور ہے. کہتے ہیں یا علی آپ کتنے کریم بھی ہیں اور آپ کتنے مظلوم بھی ہیں. کہتے ہیں یا علی آپ مودت فی القربہ کے مصداق اپنے زمانے میں ہیں. جملہ دیکھیے گا، مودت فی القربہ کے مصداق ہیں آپ اپنے زمانے میں، اور آپ کے بعد آپ کے لخت جگر حسن مجتبی مودت فی القربہ کے مصداق ہیں، اور حسن کے بعد حسین مظلوم شہید کربلا مودت فی القربہ کے مصداق ہیں. اور ان کے بعد گنواتے انہوں نے بریکٹ میں یہ بات لکھی، کمال کر گئے. وہ کہتے ہیں آج کے دور میں مودت فی القربہ کے مصداق علی کے لخت جگر مہدی ہیں اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف. اس پہ بھی بات کرتا ہوں، لیکن جو پہلے ان کی بات ہے میں وہ واضح کرتا جاؤں. کہتے ہیں یا علی آپ کریم بھی بڑے ہیں، آپ کا مقام مرتبہ آپ کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا، کسی کے بس میں بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو جان سکے. مگر یا علی آپ کی ایک بہت بڑی مظلومی بھی ہے جو میں بڑی مجبوری کے ساتھ کتاب میں تحریر کر رہا ہوں. بڑی بات کر گئے. وہ کہتے ہیں لوگوں نے آپ سے محبت کی، میری اب تک کی 6 تقریریں ایک طرف، آج کی قسط کا یہ جملہ ایک طرف. میں کہتا ہوں کمال کر گئے. کہتے ہیں یا علی لوگوں نے آپ سے محبت کی، مگر اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ اس محبت میں ان کے مقصد چھپے تھے. مودت فی القربہ کو سامنے رکھ کر آپ سے محبت کسی نے نہیں کی، ان کے مقاصد چھپے تھے. آگے کہتے ہیں اکثر لوگوں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس میں مودت فی القربہ کا جس کے حوالے سے مودت فی القربہ کا سوال کیا گیا تھا.
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہتے اکثر لوگوں نے وہ کام ہی نہیں کیا کہ جس میں مودۃ فی القربى کا سوال کیا گیا تھا. یا علی، اپنے اپنے مقاصد کے لیے آپ سے لوگوں نے محبت کی. مثلا چھوٹی سی بات میں اب معذرت کے ساتھ کہوں یا دھڑلے کے ساتھ کہوں یا کس انداز میں کہوں، پر میں کہنے لگا ہوں، یا علی آپ کے بارے میں سنا کہ علی قسیم النار والجنہ ہیں. بہت سے لوگوں نے آپ سے محبت اس لیے کی کہ علی جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے. لوگوں نے سنا کہ علی رسول کے بعد اس ہستی کا نام ہے کہ جس کے چہرے کی زیارت اس دور میں خلفاء بھی کرتے تھے. لوگوں نے کہا چلو اگر خلفاء اگر علی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، ہم بھی علی کے چہرے کی زیارت کریں. علی کا ذکر بہت بہت کرتے تھے، تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ علی کا ذکر کرتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. لوگوں نے یہ سنا کہ رسول اللہ فرمایا علی کا نام اسم اعظم ہے. لوگوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، اسم اعظم، اسے تسخیر کرو. یعنی بڑی بات کر گئے، لائق سلام ہے یہ صاحب جنہوں نے یہ جملہ کہا ہے. کہتے یا علی افسوس ہے، آپ بڑے کریم بھی ہیں، بڑے سخی بھی ہیں، اور آپ مظلوم بھی ہیں. آپ سے محبت لوگوں نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے کی، جس جس کا جو جو مقصد چھپا تھا اس کے لیے. کہیں ایک جملہ چھوٹا سا عرض کرنے لگا ہوں، کہیں ہمارا مجلس اعزا میں بیٹھنا، رونے کی شکل بنانا، رونانا یا رونا، کہیں نہ کہیں طلب جنت تو نہیں چھپا؟ اور اگر آج جنت کے مالک یہ فرما دیں ہماری جد کے غم میں رونے رلانے رونے کی شکل بنانے کی صلہ جزا جنت نہیں ہے، ہمارا معیار کیا ہوگا؟ جذبات میں کمنٹ مت کیجئے گا، سوچ کے ضرور کیجئے گا. سوچئے گا ذرا، اس کو ضمیر کے ترازو پہ تولیے گا. اگر آج حجت خدا فرما دے کوئی رونے رلانے، معذرت کے ساتھ میں سرکار سے معافی مانگ کے چھوٹی سی بات صرف اپنے آپ کے ہم سب کے محاسبے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ضمیر کے جوڑنے کے لیے، آج سرکار فرما دے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے فرما دیا تو وہ حق ہے، جو انہوں نے کہہ دیا وہ لوح محفوظ بن گیا. آج فرما دیں رونا رلانا شکل بنانا کوئی جزا نہیں، کوئی گناہوں کی معافی نہیں. کیا خیال ہے ہمارا وہ معیار ہوگا؟ بس اگر وہ ہمارا معیار ہو گیا تو پھر کمال ہو جائے گا. کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے. مثلا ذکر کرنے آتے ہیں، مقصد چھپا ہوتا ہے. مظلوم سے ہمدردی بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے، مقصد چھپا ہوتا ہے. مجلس کرانے والا کراتا ہے اصالہ ثواب کے لیے، مقصد چھپا ہے. برکت کے لیے مقصد چھپا ہے. اور معذرت کے ساتھ اس لیے شاید میں لوگوں کی نگاہوں میں اچھا نہیں ہوں، بات حقیقت کی کرتا ہوں، مجھے کسی سے کوئی پرواہ نہیں، بات حقیقت کی کرنی ہے. بہت ساری مجالس نمود و نمائش کی خاطر ہو رہی ہے. اس نے 10 بندے پڑھائے، میں 20 پڑھاؤں گا. سالانہ جلسے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہونے چاہیے، مگر ان کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہے؟ اور اگر ابھی تک میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو تو میں مقصد بتانے لگا ہوں. اگر تو مجلس اعزا کا اشتہار کے اوپر ٹاپ پہ لکھواتے ہو زیر سرپرستی قائم آل محمد حجت خدا، اگر تو لکھواتے ہو تو پھر یقیناً مقصد چھپا ہے. کوئی بھی وہ مقصد نہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں یا جس کے لیے ہم یہ مجالس اعزا کروا رہے ہیں. پھر یقین جانو مقصد چھپا ہے. قائم آل محمد کو اپنے اس صف میں دعوت دینے کا ایک چھوٹا سا ارادہ کرنا، صرف ارادہ نہ کرنا. ہر ذاکر، ہر عالم یہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب کہتا ہے مصائب میں 3 حصے ہوتے ہیں نا، پہلا فضائل ہوتا ہے، دوسرا پہلا خطبہ، پھر فضائل، پھر آخر مصائب، اور آخر میں کیا کہہ کے چلے جاتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہہ کے چلے جاتے ہیں. کبھی ترجمہ نہیں بتایا کسی نے بھی، پوچھنا ان سے ترجمہ. ان قریب ظالم اپنا انجام دیکھ لیں گے، جان لیں گے اپنا انجام. دراصل اس مجلس کے پیچھے جو مقصد چھپا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے قائم آل محمد حجت دورہ، آپ خیر سے تشریف لائیں، آپ کی زیر سرپرستی یہ ذکر جاری و ساری ہے. مولا ہم نے یہ ذکر کرا کے نہ صرف آپ کو دعوت دی ہے، بلکہ مولا ہم نے یہاں مومنین مومنات پڑھنے والوں کو بلا کر لنگر کھا کے کھلوا کر صرف آپ کو وفایت کا یقین دلانے کے لیے سارا اہتمام کیا ہے. اس سب باتوں کے پیچھے جو بات چھپی ہے وہ یہی ہے. آپ کے گھر کا ارمان بڑا ہے، آپ کے گھر کو بے دردی سے لوٹا گیا، ظالموں نے ہر وہ ظلم روا رکھا جو اس گھر کے لیے موافق نہیں تھا. اب ہم 1400 سال بعد بیٹھ کر بھی صف عذاب بچھا کر بھی سرکار آپ کو وفا کا یقین دلا رہے. آپ کے گھر کا بڑا ارمان ہے، ابھی بھی نہیں میچ کر پایا. ایمان سے بتاؤ، جب کسی کے ہاں پہ مرگ ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، فوتگی ہو جائے، افسوس کس سے کرتے ہو؟ جس سے پوچھو کہے گا جی وارث سے.
اگر وارث سے افسوس کرتے ہو تو آج مجلس کا وارث کون ہے؟ کسی دن بھی اگر ہم نے صاحب و زمان سے افسوس کیا ہو، سرکار کو کہو تیرے گھر کا بڑا ارمان، تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان، تیرے علی اکبر کی شہادت کا بڑا ارمان، تیرے علی اصغر کی شہادت کا بڑا ارمان، تیرے قاسم کے ٹکڑے ہونے کا بڑا ارمان، کبھی کسی دن خیال ہی نہیں آیا؟ بلکہ جب مجلس میں گریہ بلند ہو، افسوس اور دکھ کی بات ہوتی ہے، اس وقت پڑھنے والے کہتے ہیں قبولیت کا ٹائم ہے، جو دل میں آئے مانگو. جبکہ یہ وارث جس کی زیر سرپرستی ذکر ہو رہا ہے، یہ فرماتے ہیں شیعو جب میرے دادا مظلوم کا گریہ بلند ہو، میرے ظہور کی دعا مانگو. سرکار کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ ایک چھوٹی سی بات تھی، ضمناً میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. اچھی لگے 100 بسم اللہ، نہ لگے کوئی بات نہیں، نیگیٹو کمنٹ کر دیجئے گا، کچھ نہیں ہوتا. مقصد کیا ہے؟ ہر چیز میں ایک مقصد چھپا ہے. آج تک ہمیں مقصد عزاداری کی حقیقت کا اندازہ نہیں ہوا. اس عزاداری کے پیچھے چھپا کیا ہے؟ ہم کیوں اسی صفحے عزا بچھا کے بیٹھے؟ صرف ہم حسین کے نام کو زندہ کر رہے ہیں. معذرت کے ساتھ، جن کا ذاکر خود خدا ہو، جن کا ذکر اللہ کرتا ہو، جن کے بارے میں وہ کہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں، جن کے بارے میں وہ یہ کہے حسین تو نے اپنا کچھ بچایا ہی نہیں، سب کچھ مجھ پر قربان کر دیا، وہ اللہ جن کے لیے اتنا کچھ، وہ اللہ، کیا یہ ہماری وجہ سے یہ ذکر حسین زندہ ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا اللہ دل پر، تیری میری کسی کی وجہ سے یہ ذکر حسین زندہ نہیں ہے، وارث حسین کی وجہ سے ذکر حسین زندہ ہے. اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو بڑے عرصے سے 2-3 ماہ سے تو مجالس سے بند ہے پورے ورلڈ میں، مگر ذکر تو آج بھی زندہ ہے. کس کی وجہ سے؟ وارث کی وجہ سے، وارث کی موجودگی کی وجہ سے، صاحب کی وجہ سے، شہنشاہ زمانہ کی وجہ سے، وارث مظلومین کی وجہ سے ذکر آج بھی زندہ ہے. تو کیا وہ کہتے ہیں؟ بڑی خوبصورت بات کر گئے. میں آگے متقین پہ بات شروع کروں، وہ یہی فرما گئے کہ یا علی آپ کریم بھی بڑے ہیں، یا علی آپ کے کیا کہنے، مگر آپ مظلوم بھی بڑے ہیں. لوگوں نے آپ کو اپنے مقصد کے لیے آپ کے ساتھ محبت کی، آپ کے ساتھ محبت کا معیار اپنے اپنے مقاصد کے لیے تھا. علی دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی بات پھر عرض کرتا ہوں. ہمارا کوئی دوست دکھی ہو، کوئی پریشان ہو، ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے علاقے کا منسٹر، کہیں بھی آپ رہتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتے ہیں، وہ منسٹر جس کے سگنیچر سے جاب مل جانی ہو، جس کے سگنیچر سے پھنسا ہوا کام ہو جانا ہو، جس کے سگنیچر سے مسئلہ حل ہوتا ہو، ایمان سے بتاؤ جب اس کے گھر کوئی لاش رکھی ہوگی، اس کے بیٹے کی، بھائی کی، بہن کی، ماں کی، کسی کی بھی، آپ جا کے کہو جناب ذرا سگنیچر تو کر دو، سوچے گا ضرور اس نے یہ بھی نہیں احساس کیا یہ آیا کہاں تھا. امام زمانہ کے پاک اس مجلس عزا میں سرکار کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہم تابوت لے کے، سلجنائیں لے کے، جھولے لے کے کھڑے ہیں، یعنی اس گھر اتر کی لاشوں کے درمیان ہم کھڑے گریہ کر رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، لسٹیں اتنی بڑی بڑی پیش کر رہے ہیں، مولا یہ بھی مسئلہ، مولا یہ بھی ٹینشن، مولا یہ بھی پریشانی. کتنا افسوس ہوتا ہوگا سرکار کو کہ ان کا مقصد عزاداری کا کیا تھا. مجلس کروانے والا بھی اپنے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، اپنے رزق کی برکت کے لیے دعائیں منگوا رہے ہیں. کسی کو بھی یہ احساس نہیں آیا کہ میرے ظہور کی دعا کرتا، وہ میرے بارے میں سوچتا. کسی نے بھی یہ فکر نہیں کی، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کیا سوچتا ہوگا صاحب زمان. اور یہ عرض کرتا جاؤں، وہ کیا کہہ گئے کہ مودت فی القربہ، اکثر لوگوں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس میں مودت فی القربہ کا سوال جس حوالے سے کیا گیا تھا، وہ کام ہی نہیں کیا، مقاصد کے لیے چاہا. اب مودت کیا تھی؟ ہمیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر اتنی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے. مودت فی القربہ کی پہلی مثال کا نام ہے سلمان محمدی، جس نے علی کے ساتھ انکنڈیشنل محبت کی، بے لوث پیار کیا یا علی کے ساتھ. یہ ہے مودت کا خوبصورت اظہار. جناب میثم تمار علی کے کہنے پہ درخت کو پانی پلا کے اپنے شہید ہونے کا اہتمام کر رہا تھا. مجھے کوئی بندہ بڑے سے بڑا مورخ مفسر ثابت کر کے دکھائے کہ میثم تمار نے علی کو کہا یا علی میں مرنا نہیں چاہتا، یا کم از کم یہ کہا یا علی میں تیری محبت میں دنیا سے جانے لگا ہوں، مولا کم از کم یہ تو عطا کر دے. مودت فی القربہ کا حق ادا کیا تو انہوں نے کیا. جناب ابوذر، جناب قمبر، جناب مقداد، جناب عمار یاسر، جناب رشید حجری، جناب حذیفہ یمانی،
सफर करते आओ, मवद्दत का हक अदा किया तो 72 ने किया, अनकंडीशनल, बेलौस, बगैर दुनिया के किसी मकसद, ना दुनिया ना आखिरत। उन्होंने इस लायक समझा कि मवद्दत फिल कुर्बा का हक अदा होगा तब जब हम हुसैन पे कुर्बान होंगे, क्योंकि हुसैन में मोहम्मद छुपा है, हुसैन में अली छुपे हैं, तब हक अदा होगा। और आज कायम आले मोहम्मद में कौन छुपा है? मोहम्मद छुपा है, बिल्कुल। अली छुपे हैं, बिल्कुल। हसन छुपे हैं, बिल्कुल। हुसैन छुपे हैं, बिल्कुल। 11 के 11 शहजादे छुपे हैं, बिल्कुल। वो है कायम आले मोहम्मद। हमने तो ये सोचा ही नहीं सरकार के बारे में कि सरकार आपकी इतने ज्यादा हकूक हमारी गर्दनों पे, सरकार हमें तो अंदाजा ही नहीं, हम तो ऐसे जिंदगियां गुजार रहे हैं कि जैसे हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। सरकार आपकी जात की तरफ हम कभी मुतवज्जह ही नहीं हुए, ना किसी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई, ना किसी ने हमें ये गौर करने के लिए कहा कि भाई आप कर क्या रहे हो। अगले गौर करने के लिए कैसे कहते जब खुद ही गौर नहीं करते थे, सिवाय चंद आरिफ हस्तियों के, जिनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, जिन्होंने इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे भरपूर काम करके रैयत को बताया वक्त की जरूरत क्या है, नीड ऑफ टाइम क्या है। जो जवाब है वो ये है, द इमाम ऑफ अवर टाइम। बस इस पे भी बात बड़ी तफसीलन हो सकती है, बात मुत्तकीन वाली हमारी रह जाएगी। मवद्दत फिल कुर्बा और अपने अपने मकासद के लिए किस तरह इस्तेमाल किया, मगर मैं मुख्तसर सी बात करने लगा हूं। आइए वो खुतबा मैं आपके सामने शुरू करता हूं जो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सरकार ने मुत्तकीन पे दिया था। तो मुत्तकी की जो तारीफें मैं आपके सामने पेश कर रहा था उनमें मैंने, मेरे ख्याल में सरकार के पूरे खुतबे में बड़ा तवील खुतबा है, 5 मेरे ख्याल में या 6 आपके सामने रखी, आज 7वीं आगे आपके सामने रख रहा हूँ। याद होगा मैंने गुजारिश की थी आपके सामने कि लोग इनके शर से महफूज होते हैं, इस पे कल बात हुई थी। आज जो बात करने लगा हूँ अगली बात है। मौला फरमाते मुत्तकी की तारीफ ये है कि दुनिया ने इन्हें चाहा मगर इन्होंने दुनिया को ना चाहा। क्या बलागत है, क्या कमाल सरकार की अखीर है। दुनिया ने, क्या खूबसूरत जुमले हैं, दुनिया ने इनको चाहा मगर इन्होंने दुनिया को ना चाहा। ये कैसी बात है? आम बच्चे के लिए, आम सुनने वाले के लिए तो ये कोई मसला नहीं, दुनिया ने इनको चाहा और इन्होंने दुनिया को ना चाहा, समझ नहीं आई। मगर इस बात में बहुत गहराई है, बहुत कुछ छुपा है। यानी दुनिया इनकी तलब करती रही, कशिश करती रही, दुनिया अपने जाल में फंसाने की इनको भरपूर कोशिश करती रही। मसलन गुस्सा, ये बेहतरीन हथियार है दुनिया का मुत्तकियों को अपने जाल में फंसाने का। गुस्सा बेहतरीन हथियार है, फंसा लेते हैं। कैसे फंसा लेते हैं? बंदे का इरादा नहीं होता, गुस्सा कर जाते हैं। बंदे की प्लानिंग नहीं होती, गुस्सा कर जाते हैं। बंदे की सोच नहीं होती, गुस्सा कर जाते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन हथियार है, फंसाओ इनको इस अंदाज से। मगर वो फिर भी मुत्तकी इस बात पे कायम रहती हैं कि दुनिया ने उन्हें चाहा, दुनिया उन्हें फंसाने की कोशिश करती रही मगर वो ना फंस पाए। दुनिया ने उन्हें बहुत सारा माल दिखा के, पैसा दिखा के, दौलत दिखा के, कोठियां, कारें, गाड़ियां दिखा के, बेबहा पैसा दिखा के फंसाने की कोशिश की। फंसाना क्या है? सोच को डाइवर्ट करना, बैठे बैठे बंदे की सोच का तब्दील हो जाना। यार देखो उसके पास कितना है, आता कहां से है, इतना पैसा, इतना माल है कहां से आता है? ये दुनिया ने फंसाने की कोशिश की। अगर वो तकी होगा तो ये जरूर सोचेगा कि यार मेरा इससे क्या, उसके पास कहां से आया, मेहनत की है, जो की है उससे पूछने वाला मुहतसिब मौजूद है। मुझे यह हक हासिल नहीं कि मैं इस बात पे अपनी ज़हन, अपने दिल और अपने दिमाग को यहां डिस्टर्ब करके रख दूं। और हां, अगर मैं मुत्तकी हूं, अगर उसके पास हलाल से माल आया, मैं दुआ करूंगा मालिक तुझे और दे। और अगर मैं मुत्तकी हूं, उसने गलत तरीके से माल कमाया या उसके पास गलत तरीके से माल आया, तो मैं उसके हक में दुआ करूंगा मालिक तुझे ऐसे माल से बचाए जिसका तो हिसाब ही ना दे सके। मुत्तकी भाई, बातें नहीं इमामुल मुत्तकीन। दुनिया ने उन्हें चाहा, झूठी चीजों ने अट्रैक्शन पैदा की, चमकती लाइटों ने अट्रैक्शन पैदा की, खुदा के बनाए हुए चेहरों ने उनको अट्रैक्शन पैदा की। मगर उन्होंने कहा नहीं, दुनिया
تو ہمیں نہیں کچھ کہہ سکتی، کیونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے، علی کے حبدار ہیں، علی کے عاشق ہیں۔ دنیا تو ہمیں نہیں پھنسا سکتی، کوئی چیز دنیا کے اٹریکٹیو نہیں سوائے علی کے۔ مگر انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا، کس لیے نہیں چاہا؟ مولا کے لیے، کیونکہ میں نے ایک شعر بھی غالباً پڑھا تھا، شاید یاد ہو، جو بندہ قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، جو بندہ قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے، اور جس میں اللہ علی اتار دے تو علی جس میں اترا ہو تو علی کے سوا کوئی اور چیز دنیا کے اٹریکٹیو بیٹھ سکتی ہے؟ اور بھائی دنیا کے جھوٹے محبوبوں کو دیکھ لیں، کسی نے کسی جھوٹے دنیا کے کسی بندے کو بندی کو محبوب بنا لیا، اس کے سامنے کائنات کی خوبصورت ترین رونقیں بھی کوئی اثر نہیں رکھتی، کیونکہ اس نے دل میں کسی کو محبوب بنایا، اس محبوب کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اب جب ہم محبوب بنائیں گے ان چیزوں کو جنہوں نے ہمیں دھکے دینے ہیں، جنہوں نے ہمیں جھٹکے دینے ہیں، جنہوں نے ہمیں تنگ کرنا ہے، جنہوں نے ہماری حوصلہ شکنی کرنی ہے، دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ شہرت بہت چاہی دنیا نے، شہرت ملے، نام ہو، نمود ہو، نمائش ہو، بھئی کیا بات ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا شہرت کے لیے پتہ نہیں کیا سے کیا ہم کر گزرے، ہمیں اندازہ ہی نہ ہوا۔ اتنی چھوٹی سی زندگی، 40 50 60 70 80 سال، 80 سال تو بہت دور ہے، 40 50 60 سال ہم نے بھرپور کوشش کی شہرت ملے، ہر چیز میں نام ہو، بڑا ہو، یہ دنیا کی چاہت ہے، شہرت۔ حالانکہ میں یہاں جملہ ضروری عرض کرنا سمجھ رہا ہوں، اور جس تک بات پہنچے ضرور ذہن نشین کیجئے گا، اپنے دل میں اس کو محفوظ کیجئے گا۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارے قائم کے چاہنے والے، ہمارے قائم کے عاشق، ہمارے سچے چاہنے والوں کا تذکرہ زمین پہ کم ہوتا ہے، آسمان پہ زیادہ ہوتا ہے۔ جس کو زمین کی شہرت کی خواہش ہو، سمجھ لینا وہ دنیا کو چاہ رہا ہے، اور جس کو زمین پہ شہرت کی خواہش نہ ہو، اس کی آلریڈی شہرت اوپر ہو رہی ہوتی ہے، زمین کی شہرت کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ معصوم کا فرمان موجود ہے، زمین سے زیادہ آسمان پہ ہوتا ہے، جس کا تذکرہ آسمان پہ ہو۔ تو پھر یا علی کا وہ فرمان تو آپ کو یاد ہوگا نا، مولا فرماتے ہیں یا علی زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہے، تو آسمان کے راستوں کو زمین سے زیادہ جاننے والا آسمان پہ ہونے والے اپنے عاشقوں کے تذکروں کو کیسے نہیں جانتا؟ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا، انہوں نے دنیا سے کسی قسم کا دھوکہ کھانے سے اتنا دور رہے۔ دنیا نے دھوکہ دیا مختلف انداز میں، کبھی کس حوالے سے گھیرا، کبھی کس حوالے سے گھیرا، کبھی کس حوالے سے گھیرا، مگر انہوں نے کہا نہیں بھائی، بڑے کمزور ہیں، بڑے ضعیف ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت اور سکت نہیں ہے، ہمارے پاس صرف ہمارا مالک ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا شہنشاہ ہے، بس یار ہمیں مہربانی کرنا، ہمیں ہمارے قریب نہ آنا۔ میں نے کہا یا علی، یہ کیسا جملہ آپ نے فرما دیا تھا؟ خیر میں باتیں کی میں نے سرکار سے، جیسے شاعری کرتا ہے، میں نے کہا یا علی آپ نے کیسا جملہ فرما دیا کہ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا؟ فرماتے دیکھ، سنا نہیں تم نے، پڑھا نہیں تم نے کہ ہم نے دنیا کو 1 نہیں 2 نہیں 3 دفعہ طلاقیں دی؟ ہماری طلاق یافتہ چیز کو ہمارا چاہنے والا اگر گلے سے لگائے گا، وہ ہمارا چاہنے والا کہاں ہے؟ دنیا نے ان کو چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اللہ اکبر۔ زنجیر چلائی، لگاؤ فیس بک پہ، چڑھاؤ میرا ماتم، دکھاؤ میرا سینے پہ ہاتھ۔ دنیا نے ان کو چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ کوشش کی، میں پرسہ بندوں کے لیے نہیں کر رہا، میں پرسہ اپنے مالک کے لیے کر رہا ہوں۔ ہر حوالے سے کوشش رہی کہ میں دنیا میں غرق ہو جاؤں، مگر مولا فرماتے متقی وہ ہے جس کو دنیا تو ضرور چاہتی ہے مگر وہ دنیا کو نہیں چاہتا۔ اب آئیے تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں وہ کون سے ایسے افراد ہیں، وہ کون سی ایسی شخصیات ہیں، وہ کون سے ایسے صاحبان عرفان ہیں جن کو دنیا نے چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا۔ تو جو ہی تاریخ، پھر میں اپنی پہلی بات دہرانے لگا، جو ہی تاریخ کی جانب نکلتے ہیں فوراً جناب سلمان سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ سلمان کو دنیا نے چاہا، 550 سال سفر کیا جناب سلمان نے، 650 سال۔ تھوڑا چاہا ہوگا دنیا نے؟ ایک دن میں بندے کو کتنے لوگ ملتے ہیں، ایک مہینے میں کتنے ملے ہوں گے، 1 سال میں کتنے ملے ہوں گے، 100 سال میں کتنے ملے ہوں گے، 550 سال میں کتنے ملے ہوں گے، کتنا چاہا ہوگا؟ مگر سلمان کی نگاہ صرف اور صرف اس آنے والے پر رہی جس کا تذکرہ اس نے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا۔
آپ کا کیا خیال ہے؟ امیر المومنین کے عاشقوں کو دنیا نے نہیں چاہا ہوگا؟ نہیں قابو کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ جناب میثم ہے، جناب بوزر ہے، جناب مقداد ہے، جناب کمبر ہیں، مگر نہیں، جو ہی کوشش کی ہوگی انہوں نے کہا ہوگا بھائی مہربانی، ہم اتنے وہ نہیں ہیں، ہم بڑے، بس ہمیں علی کے ساتھ ہی رہنے دو. بڑا کوشش کی ہوگی غصہ دلانے کی، انہوں نے کہا نہیں بابا ہم نے غصہ نہیں کرنا. ہمارے مولا نے فرمایا غصہ حرام ہے. اب مولا فرماتے غصہ حرام ہے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سامعین سے، مسلمانان عالم کے سامنے سب سے پہلے معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ، چھپکلی اور سانپ کاٹ کے رکھ دیا جائے، کوئی کھائے گا؟ کہیں گے نہیں حرام. اگر یہ حرام ہے تو غصہ بھی حرام ہے. بڑا ایک چھوٹا سا کلیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر یہ حرام ہے تو پھر غصہ بھی حرام ہے. اور غصہ بنیادی جڑ ہے جو ہمیں دنیا میں ایسے گھیرے رکھتا ہے، جو ہمیں متقی بننے سے بہت روکتا ہے اور روکے رکھتا ہے. ہم متقی کی لسٹ میں نہیں جاتے. بات بات پہ، چیز چیز پہ، بندے بندے پہ اہمی خام خواہ کا. حالانکہ بچپن میں غصہ نہیں آتا، بڑے ہو کے ایسا غصہ آتا ہے جو ہمارے مطابق نہ ہو، ہم اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے، سلام کرنا، نظریں چرا لیتے ہیں. یہ تو ہمارا حال ہے. کہلواتے ہم امام المتقین کے چاہنے والے. دنیا نے ہمیں کھینچا ہے، دنیا نے ہمیں چاہا ہے، ہم بھی دنیا کی چاہت بنے ہیں. مگر مولا فرماتے ہیں اگر تم نے میری چاہت بننا ہے تو پھر تمہیں دنیا کی کشش سے دور ہونا پڑے گا. اور پھر یہ حدیث قدسی میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اے بندہ خدا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. تو وہ چاہتا ہے جو تیری چاہت ہے، جبکہ میں وہ چاہتا ہوں جو میری چاہت ہے. تو اس کے پیچھے بھاگے گا جو تیری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی نہیں دوں گا جو تیری چاہت ہے. اور ہاں اگر تو اسے چاہے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. صرف آج کی اس متقین کے حوالے سے جو طویل ہماری گفتگو نشست ہوئی ہے، اس میں صرف اس بات کو ہی پلے سے باندھ لیا جائے تو میرا خیال ہے بہت سے بھی زیادہ ہے کہ زندگی سے غصے کو نکالنا ہے. کیونکہ یہ دنیا کی کشش اور چاہت کا نام ہے، مولا کی کشش اور چاہت کا نام نہیں. اچھا غصے کو دوسرے الفاظ میں، بلکہ اس کا اگر معنی نکالے جائے، پوچھئے گا علماء سے، جلال بھی کہتے ہیں. جلال کے معنوں میں بھی آتا ہے غصہ. اب ایمان سے بتاؤ، جلال بندوں کو زیب دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. جلال تو مالک کو، جلال الہی کو زیب دیتا ہے. اور یہ جلال کی بات آ گئی تو آئیے میں آپ کو یہ بھی آپ کے نالج میں اضافہ کرتا جاؤں. پہلا محمد جمال کا مظہر، دوسرا محمد یعنی علی جلال کا مظہر. اس طرح ایک جمال کا مظہر، ایک جلال کا مظہر، ایک جمال کا مظہر، ایک جلال کا مظہر. 11ویں بادشاہ تک ایک جمال ایک جلال. مگر آپ جس کی ریت ہو وہ بیک وقت جمال کا مظہر بھی ہے اور جلال کا مظہر بھی ہے. آج تک سرکار کا مخلوق کو کچھ نہ کہنا، مخلوق کی خطاؤں کو درگزر کرنا، مخلوق کے الٹے کاموں پہ سرکار کا انتہائی شفیقیت اور کریمیت کرنا، یہ سرکار کا جمال نہیں تو کیا ہے؟ ورنہ بے بقائے بقیت دنیا، جس کی وجہ سے دنیا باقی ہو، عام ہم جیسے انسانوں کی اوقات ہی کیا ہے؟ 18,000 عالمین کا جو وارث ہو بیک وقت. ہم تو ایک عالم میں رہتے ہیں، 17,999 عالم اور ہیں. سنا نہیں علی نے فرماتے ہم 18,000 عالم کے مالک ہیں. ایک وقت میں جمال بھی ہے اور جلال بھی ہے. یہ صرف صفت صاحب زمان اجل اللہ فرج شریف کو حاصل ہے. کتنی کریمی ہے، ابھی تک جلال نہیں فرما رہے، جمال ہی جمال چل رہا ہے. پوچھو اسد بخاری جمال کیسا ہے؟ نماز پڑھتے ہو، سرکار کا نام آتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہو. سرکار کے نام پہ کھڑے ہونا یہ خوبصورت کرم ہے جمال کا. کھڑے ہو کر قیام کروا کے ٹائم بتانا چاہتے ہیں قیام کس لیے ہو رہا ہے. مجلس اعظام زیر سرپرستی اپنی کروا کر، مجالس کروا کر سرکار بتانا چاہتے ہیں. یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ پھر مجالس کو سرکار یہ بتانا چاہتے ہیں غور کر لو، میں تمہیں کرم کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں مانند حر بنانا چاہتا ہوں، آ جاؤ مثل حر بن جاؤ. یہ کائنات سے پھل سبزے کا اگنا، سبزیوں کا اگنا، ترکاریوں کا اگنا، گندم کا اگنا، پھلوں کا اگنا، مٹھاس پیدا ہونا، برکت امام زمان سے پروردگار ایسا کرتا ہے. ہٹ جائیں، علماء سے پوچھ لیجئے گا، ہٹ جائیں گا امام زمان درمیان سے، مصیبتیں اور بلائیں ٹوٹ پڑی آسمان سے. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ہم تک آنے سے روکا ہوا ہے.
باتیں تو ڈھیروں ہیں، لیکن کل ہم ادھر ہی سے انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے بفضل خدا، بحکم امام زمان علیہ السلام دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے متقی کے حوالے سے۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہ چاہا۔ اتنی گزارشات آج کے لیے کافی سمجھیے گا اور کوشش کیجیے گا، یہ باتیں لوح دل پہ لکھیے گا، ان باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ قیمتی موتی ہیں، یہ سرکار کے ہر بات قیمتی ہے، یہ لمحات قیمتی ہیں۔ اگر اگلے لمحے سرکار کا ظہور ہو گیا اور ہم نے ابھی تک تیاری نہ کی، ہم اس کے مطابق نہ بنے، پھر ہمارا مومن متقی شیعہ حبدار ایون مسلمان کہلوانے کا کیا فائدہ ہے جب محمد کے نواسے کے قابل نہ بنے۔ انشاءاللہ پروردگار مایوس نہیں ہونا، نہ میں نے ہونا ہے نہ آپ نے ہونا ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ مایوسی ویسے بھی گناہ ہے، مایوسی ویسے بھی حرام ہے، کوئی بات نہیں، کوتاہیاں انسان کی زندگی میں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ آئیے کریم ذات کرم کرنے اور معافی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ پروردگار دعا مانگتے ہیں، دعا کا وقت ہے پروردگار، بس اس کے بعد اجازت چاہیں گے۔ پروردگار اس ولی کے صدقے جو ولی اس وقت روئے زمین پر ہماری کائنات کی بقا کا موجب ہے، اس ولی کے صدقے ہماری عقلوں کو کامل کر دے، ہماری سوچوں کو پاک کر دے، ہمارے اندر سے نفس کی موذی مرض کو ختم کر دے۔ پروردگار ہم تیرے رمضان کو ابھی تک نہیں سمجھ پائے، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں 27 روزے ہو گئے، بس جلدی جلدی کب ختم ہوگا اور عید کب آئے گی۔ پروردگار ہم سمجھ نہیں رہے، یہ رمضان بھی تیری بہت بڑی رحمت تھی، ہم نے اس کی طرف بھی نگاہ نہیں کی۔ پروردگار ہم چاہ رہے بس جلدی جلدی وقت گزر جائے، بس جلدی ایسا ہو جائے، جلدی یہ ہو جائے۔ پروردگار ہم حقیقتوں کو نماز پڑھتے ہماری کوشش ہوتی ہے بس جلدی جلدی ہم یہ 5 نمازیں جلدی جلدی ادا کر لیں، جلدی جلدی یہ کر لیں، ہم سمجھ نہیں رہے ان چیزوں میں حقیقت کیا چھپی۔ پروردگار ان کی حقیقتوں کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کلی کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، تاکہ وہ سارے ٹھیک ہو کر تیرے ولی کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ پروردگار ہمارے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم فرما، پازیٹیوٹی کو عروج فرما، تاکہ ہم صاحب الزمان کے ظہور سے پہلے آپس میں مل کے ایسے رہیں جیسے ہم سب نے صاحب الزمان کے ظہور پہ آپس میں مل کے رہنا ہے۔ پروردگار ہمارے اندر یہ میں کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے، میں کیا، میں کرتا ہوں، میں نے کیا، میں کرتا رہوں گا، میں نے کیا کیے تھے۔ پروردگار یہ میں کی بیماری اس ولی کی برکت سے ختم فرما، اس صاحب زمان کے ظہور کے لیے ہماری آنکھوں کو اس قابل بنا، ہم اپنی حجت خدا کے پاک لشکر میں شامل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں، ہم لبیک کہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں اپنی مقصد تخلیق کو حق ثابت کرنے والوں میں شمار فرما۔ پروردگار میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ فرما، اور یہ صاحب زمان کی جانثاران اور کنیزان میں شامل ہوں۔ میری جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ بہت سلام ہے، دور دور سے میسیجز بھی آتے ہیں، سن بھی رہی ہیں بیٹیاں بہنیں۔ پروردگار ان کو اور توفیق عطا فرما، تاکہ یہ ہمت کر کے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے مردوں کو یہ ترغیب دلائیں، ہمت دلائیں کہ جس طرح کربلا کی عورتوں نے کمال کر کے دکھایا تھا، یہ بھی غیبت میں کمال کر کے دکھائیں۔ بلکہ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، ایک پروگرام میں عورتوں پہ ہی کرتا ہوں، یہ بھی بڑا ضروری ہے تاکہ یہ بات میں پہنچ جائے، اس پہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار ہمارے جتنے ورثاء دنیا سے چلے گئے، جب تیرے ولی کا ظہور ہو، سارے قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے قبروں سے اٹھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ پروردگار آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ فرجہم۔